إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قابل احترام سامعین حضرات، آج کی نشست کے لیے الحاد کا موضوع طے ہوا ہے۔ الحاد یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مادہ لام ہا دال لحد، اور اس کا معنی مڑ جانا اور چلتے چلتے کسی مخالف سمت کی طرف رخ کر لینا اور ویسے اصطلاحی طور پر المیل عن الحق، حق سے مڑ جانا، حق سے پھر جانا اور حق سے انحراف اختیار کر لینا، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ ایک مخصوص قبر لحد کہلاتی ہے، لحد یعنی قبر آپ سیدھی کھودتے جائیں اور پھر دائیں یا بائیں طرف سے اس کو کھودنا شروع کر دیں، دائیں یا بائیں دیوار سے، تو وہ قبر لحد کہلاتی۔ تو اس میں بھی ایک طرح کا مڑنا اور پھر جانا پایا جاتا ہے۔ تو اصل الحاد کا معنی کیا ہوا؟ حق سے پھرنا اور حق سے مڑ جانا اور حق سے مڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا، یہ اصل الحاد ہے۔ اور یہ استقامت کے خلاف ہے۔ استقامت اپنے آپ کو سیدھا رکھنا اور سیدھا کر لینا، اور استقامت میں دوام اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی استقامت ایک ایسی شے ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے، اور استقامت ایک ایسی شے ہے جس میں اطاعت کا تسلسل، دوام اور لگاتار ہونا پایا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں الحاد
کہ بندہ استقامت کی راہ سے پھر جائے اور مڑ جائے اور انحراف اختیار کر لے. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک سیدھا خط کھینچا تھا، مسند احمد کی حدیث، سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط آپ نے کھینچے تھے، اور جو سیدھا خط آپ نے کھینچا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے. اور جو دائیں بائیں خطوط ہیں فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے، اور جو سیدھے راستے سے مڑ جاتا ہے اور پھر جاتا ہے، انحراف اختیار کر لیتا ہے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ جو سبل الشیطان ہے انہیں اختیار کر لیتا. تو یہ الحاد کی حقیقت شرعی اعتبار سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ منتخب کر لے اور اس پر چلنا شروع کر دے، یہ استقامت اور حق کا راستہ ہے. اور اگر دائیں بائیں گھوم جائے پھر جائے تو گویا وہ الحاد کا راستہ اختیار کر بیٹھا، انحراف کا راستہ اختیار کر بیٹھا، جو کہ استقامت کے خلاف ہے، ہدایت کے خلاف ہے اور حق کے خلاف. اللہ رب العزت صرف دین اسلام قبول فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو ہمارا سیدھا راستہ ہے اسے اختیار کر لو، وہی حق ہے، وہی ہدایت ہے. اور جو دائیں بائیں کے راستے ہیں سبل، انہیں اختیار نہ کرو ورنہ تم تفرق کا شکار ہو جاؤ گے، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. حق کا راستہ دکھانے کے لیے وحی الہی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، اور کتاب و سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے، جس کے ساتھ چمٹے رہنا یہ استقامت ہے، ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے. اور انہیں چھوڑ کر دائیں بائیں گھوم جانا الحاد ہے. الحاد چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. کچھ الحاد وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے. بہر کیف الحاد میں پھر جانے اور مڑ جانے کا معنی پایا جاتا ہے، حق کو چھوڑ دینے کا معنی پایا جاتا ہے. الحاد کی جو سب سے قبیح شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی عقل کو نقل پر مقدم کرے، اپنی عقل کی حکمرانی اس طرح قائم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ حکمرانی اللہ کی وحی پر بھی قائم ہو رہی ہو. یعنی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کی بات کرنا، اپنی عقل کو پیش کرنا، یہ الحاد کی بدترین شکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دوری اور عقل کی ترجمانی سراسر گمراہی کا راستہ. وحی الہی کا راستہ، انبیاء کرام کی تعلیمات کا راستہ خیر و برکت ہے، اللہ کا نور ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک انسان کی ذاتی خواہش، ذاتی رائے، ذاتی عقل، یہ ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اور انسان ان تاریکیوں میں بھٹکتا ہے اور کبھی اس کو حق دکھائی نہیں دیتا. لہذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے راستے کو چنے اور اس کو منتخب کرے، اسی پر گامزن رہے اور اسی پر چلتا رہے. یہ خیر و برکت کا اور ہدایت کا راستہ ہے.
قرآن کریم نے 3 چیزوں کو الحاد کہا ہے۔ ایک الحاد وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات بینات میں، کتاب و سنت میں الحاد کا شکار ہیں، الحاد کرتے ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہم ایک ایک کو جانتے ہیں، ایک ایک سے نمٹ لیں گے اور اس کی یہ دھرے کی سزا دیں گے، ہم سے پوشیدہ نہیں، نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں، نہ ہم سے اوجھل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت نے فرمایا کہ قفوہم انہم مسئولون، روک لو ان سب کو، ان سب سے باتیں ہوں گی، سب سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوں گے، یہ لوگ ہم سے مخفی نہیں۔ آیات مبارکہ میں الحاد کیا ہے؟ اس آیات کو نہ ماننا، آیات کی تعویلیں کرنا، اور جو اصل اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس مراد سے غفلت یا تغافل برتنا، اور ان فتنوں کے ذریعے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور کرنے کی کوشش کرنا، عمل نہ کرنا، آیات کے مقابلے میں عقل کو، رائے کو مقدم کرنا، ایسے ایسے قوانین تراشنا کہ جن قواعد سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹالنا مقصود ہو، اور ایسی ایسی تعویلیں کرنا جو نہ قواعد کے مطابق ہوں، نہ اصولوں کے مطابق ہوں، نہ ضوابط کے مطابق ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، کراچی میں ایک صاحب تھے، آج کل کسی حال میں وہ تسبیح کی نماز کی جماعت کراتے ہیں، کسی دور میں جماعتیں لے کے نکلا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا خواتین کے حقوق کے تعلق سے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا۔ اچھا، قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ، ان ہلکی مار پیٹ آپ کر سکتے ہیں، تو قرآن کا کیا کرو گے پھر؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مرحلے رکھے ہیں، کچھ شقاق کی شکل اگر بن جائے بیوی اور شوہر میں تو حکم کھڑے کرو، وہ صلح کی بات ہو، ہلکی پھلکی سرزنش کر سکتے ہو، بستر جدا کر سکتے ہو۔ تو ان کا موقع تھا کہ مارنا ناجائز، تو یہ فَضْرِبُوهُنَّ، اس کی کیا تعویل کرو؟ بڑی مدح کا خیز بات کی کہ قرآن میں یہ فَضْرِبُو، یہ اِضْرِبُو، یہ یضرب، یہ چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے، فَضْرِبُو فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، تو اس میں چلنے پھرنے کا معنی ہے۔ اگر کوئی غصہ ہو جائے، شقاق ہو جائے تو آپ الگ کر لیں، ان کو چلاؤ، دور کر دو، دور بھیج دو، اس قسم کی تعویل ہے۔ یہ الحاد، یہاں مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معنی درست ہے، ضرب یضرب، اگر اپنے معمول کی طرف کسی صلہ کے بغیر منسوب ہو تو کس معنی میں ہوگا، اور اگر فی کے صلہ کے ساتھ ہو تو کس معنی میں ہوگا؟ یہ قاعدے کی موٹی بات، بہت کچھ اس میں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں۔ ایک ہے ضربہ اور ایک ہے ضرب فیہ۔ ضرب فیہ کا معنی چلنا اور ضربہ کا معنی مارنا، تو وہاں فَضْرِبُوهُنَّ ہے۔ ایک انتہائی ایک مدح کا خیز تعویل، ایک بالکل خلاف قواعد، خلاف فطرت، خلاف ضوابط، خلاف اصول۔ وہ جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں، کہ قرآن میں تو صاف ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے، بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے، صاف دیکھنے کا فرمان موجود، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اہل البدع، یہ ایک الگ کہانی، یہ کون لوگ ہیں، کیوں کرتے ہیں، ایک الگ قصہ ہے، مگر وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی زیارت اور چہرے کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن چہرے
تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نص سے صریح موجود جناب تعویل اس کی، یہ الہاد کا راستہ، یعنی دلیل موجود ہے مگر تعویل ایسی جو قواعد کے ضوابط کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناظرہ بمعنی منتظر ہے، ناظرہ دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ انتظار کے معنی میں، اپنے رب کا انتظار کریں گے۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے، ایک ہے نظرہ اور ایک ہے نظر الیہ۔ نظر الیہ ہمیشہ دیکھنے کے معنی میں ہوگا، یہ قاعدہ، اور نظرہ یہ انتظار کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن نظر الیہ ہمیشہ دیکھنے کے معنی میں۔ اور یہاں الی ربہا ناظرہ، الی کا صلہ موجود، جو دیکھنے کے معنی کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے انحراف کا شکار ہیں، جو کہ الحاد ہے، جو کہ الحاد، کتاب و سنت پاس ہوتے ہوئے بھی ملحد ہے، الحاد کی بات کرتے ہیں، قواعد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ ونؤمن برسول اللہ وما جاء من رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا، جو وحی اس کی کتاب و سنت، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے؟ جو اللہ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق۔ اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ رسول اللہ کی طرف سے آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیسے؟ رسول اللہ کی مراد کے مطابق، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بما جاء من اللہ علی مراد اللہ۔ قرآن پر ایمان کیسے؟ جیسے اللہ کی مراد۔ حدیث پر ایمان کیسے؟ جیسے رسول اللہ کی مراد۔ یہ ایمان صحیح، یہ استقامت کا راستہ۔ اور اگر آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کریں، ان کی مراد آپ نہ لیں، یہ الحاد کا راستہ، اس کو اللہ نے الحاد کہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فامسحوا برؤوسکم، وضو میں اپنے سروں کا مسح کرو، تو مسح کرو۔ امام الانبیاء نے پوری زندگی مسح کیسے کیا؟ سنت موجود ہے، یعنی رسول اللہ کی مراد کیا ہے؟ پوری زندگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بهم إلى قفاه، اپنے سر کے اگلے حصے سے آپ نے مسح کرنا شروع کیا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گردن تک لے گئے، پھر وہاں سے لوٹایا، وہاں سے لوٹایا، اور جہاں سے شروع کیا وہاں لے کر آئے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے اور اللہ کے پیغمبر کی مراد ہے۔ یہ استقامت، یہ استقامت۔ اب بعض فقہاء کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ سامنے کی دیوار گیلی ہے تو اپنا سر دیوار سے رگڑ لو، مسح ہو جائے گا۔ کوئی تھک بنتی ہے اس بات کی؟ کوئی عقل یا فہم یا اخلاق اس کا متقاضی ہے اس تکلف کی؟ اور لا یعنی بات کی مسنون طریقہ مسح کیا ہے جو کہ استقامت کا راستہ مراد رسول اللہ ہے؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ دیوار کو گیلی ہو تو اپنے سر کو رگڑ لو، مسح ہو جائے گا؟ تکلف خام خواہ۔ کیا ہوگا؟ 2-4 لائنیں زیادہ ہو جائیں گی اور پیسے ملتے ہیں لکھنے کے، ورقے سے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، 17 گن کے آپ کو فیسیں دی جائیں گی، پیسے دیے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ لکھتے جاؤ، کہتے جاؤ، اور یہ الحاد ہے۔ آپ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے مسح کرو اور ہم مسح ہی کروا رہے ہیں، مگر یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، یہ مراد رسول اللہ نہیں۔ کچھ فقہا تو کہتے ہیں کہ 1/4 حصہ اگر مسح کر لیا مسح ہو جائے گا، مسح کی باری ہے اتنا حصہ جیسے پیشانی ہے، اس کے بقدر آپ کا گیلا ہاتھ سر کو لگ گیا، مسح ہو جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2 بال ہی کافی۔ اب یہ ساری باتیں، سارے اقوال اللہ کے پیغمبر کی مراد ہے۔ صحیح بخاری کیا کہہ رہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا مسح اس طریقے سے،
آگے سے شروع کرتے گردن تک لے جاتے, واپس لوٹاتے اور جہاں سے شروع کرتے وہاں لے کر آتے. یہ استقامت ہے, یہ دین حق ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے. کتاب و سنت کا وہ نور ہے کہ نور واقعی نظر آ رہا ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دائیں بائیں, 2 بال بھی کافی ہیں, چوتھائی حصہ بھی کافی, گیلی دیوار سے سر کو رگڑ لو وہ بھی کافی. یہ نور نہیں, علم نہیں, یہ جہل ہے, ایک ایسا الحاد جو آیات قرآنی سے ایک بغاوت اور ایک انحراف کی نشانی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں, ہم ان سے نمٹیں گے, سب کو جانتے ہیں, اس الحاد کا بدلہ دیں گے. یہ ایک الحاد کی صورت جو قرآن نے ذکر کی. ایک الحاد کی صورت ہے حرم میں الحاد, حرم میں الحاد. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. حرم کا ذکر ہے جہاں بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے. حدود حرم میں جو شخص الحاد کا ارادہ کرے گا اسے ہم عذاب علیم چکھائیں گے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, یہ بِإِلْحَاد کی بات زائدہ ہے, طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے, یعنی مَن يُرِدْ فِيهِ إِلْحَادًا بِظُلْمٍ, یہ بات سببی ہے. جو بسبب ظلم حرم میں, حدود حرم میں الحاد کرے گا اسے ہم عذاب علیم چکھائیں گے. حدود حرم میں الحاد کی صورتیں علماء نے مختلف بیان کی. مثلا شرک ہے, یا کوئی امر کفر, کسی بدعت کا ارتکاب, یا حدود حرم میں کسی کے قتل کی سازش, یا کسی کو تکلیف دینے کی سوچ. حتیٰ کہ بعض علماء نے حرم کے کبوتروں کا شکار بھی لکھا, جو حرم کی زینت, کسی کبوتر کا شکار کر کے میں کھاؤں, یہ بھی الحاد ہے حدود حرم. کسی کو اذیت دینا, کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سوچنا, یہ بھی الحاد ہے. کسی معصیت کا سوچنا, یہ بھی الحاد ہے. گویا الحاد بڑا بھی چھوٹا بھی. الحاد کا تعلق اگر بدعت سے ہے, شرک سے ہے, تو یہ اعتقادی الحاد ہے. فرمایا کہ اس کی سوچ پر بھی عذاب علیم. ہم جاتے ہیں الحمدللہ عمرہ کرنے, حج کرنے, ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں کسی الحاد کی سوچ بھی عذاب علیم کا باعث. یعنی آپ نے سوچا لیکن وہ کام کیا نہیں. میں نے سوچا کہ میں کسی کبوتروں کو پکڑوں, ذبح کر کے کھاؤں, لیکن کر نہیں سکے, لیکن سوچ کا عذاب ملے گا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, جو الحاد کا سوچے گا بھی, ارادہ بھی کرے گا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اسے ہم دردناک عذاب دیں. کسی کے قتل کا سوچے, کسی گناہ کا سوچے, وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, ایک اطاعت کا عالم ہوتا ہے, اور اگر کسی کی نیت میں فطور ہے وہ بھی الحاد ہے. اس سوچ پر بھی اللہ کا عذاب ملے. یہ کیسا الحاد حدود حرم. اور یہ الحاد کی دوسری صورت جو قرآن نے بیان کی. تیسری صورت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو, اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ان کو چھوڑ دو. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں انہیں چھوڑ دو, ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. جو ان کا عمل ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کا منہج ہے, اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. تو ایک الحاد کی یہ تیسری قسم جو قرآن نے بیان کی, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد, اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد, جس کی کئی صورتیں. مثلا اللہ کے نام مخلوق کو دینا. مشرکین مکہ نے اللات اپنے ایک معبود کا نام رکھا تھا, اور وہ اللہ کے کسی اللہ لفظ اللہ سے ماخوذ تھا. یہ الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کو دینا. اسی طرح عزا عزیز سے ماخوذ تھا. مشرکین مکہ کا یہ فعل تھا. بعض اوقات ہم بھی الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا الرحمن,
اور ہم بھی فلاں رحمان بھائی آ رہے ہیں. یہ الہاد کی ایک شکل. رحمان اللہ کے ساتھ مخصوص، الصمد اللہ کے ساتھ مخصوص. یہ ایسے ہی ہے آپ کسی کو اللہ کہیں، فلاں اللہ ہے، فلاں صمد ہے، فلاں رحمان ہے، تو اللہ کا نام آپ نے مخلوق کو دے دی. یہ نام اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، الہاد کی شکل بن سکتی. اور ہم بھی ایک لاشعوری طور پر بعض اوقات الہاد کا جو ہے وہ اظہار کر جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں. اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، اس کی کسی صفت کے ساتھ ہے، تو اس کو عبدیت سے لیجیے، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبدیت کے ساتھ. یہ حقیقت ہے اس کی. یا پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے نام رکھنا جو اللہ نے خود نہیں رکھے، بلکہ بعض نام اللہ کے حق میں گستاخی. عیسائی اللہ تعالیٰ کو اب یا فادر کہتے ہیں، یہ خالق کائنات کے حق میں گستاخی. اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اسی طرح بھگوان کہنا، خدا کہنا، یہ خدا اللہ کے نام کے طور پر نہیں ہے. صرف ایک صورت میں جائز ہے، آپ خدا بمعنی مالک کریں. یہ فارسی لفظ ہے اور خدا کا معنی فارسی میں مالک ہے. اللہ کی صفت مالک ہے، لیکن یہ اشتباہ پیدا کیوں ہونے دیں؟ ہم اللہ کو اللہ کہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا لفظ جو ہے یہ اللہ کا مترادف ہے، یعنی جو معنویت اللہ کی ہے وہ خدا کی، جو معنی اللہ کا ہے وہ خدا کا. حالانکہ نہیں. اللہ لفظ الجلالہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا نام. ایسا علم، ایسا نام کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، لفظ اللہ کا کما حقہ ترجمہ نہیں کر سکتی، اس کے محاسن شمار نہیں کر سکتی، اس کے فضائل گنوا نہیں سکتی، جو اس کے اندر کمالات ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتی لفظ اللہ. اور خدا ایک فارسی لفظ ہے مالک کے معنی، یہ اللہ کا مترادف ہے ہی نہیں. غلط فہمی کیا ہوتی؟ ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے مترادف کے طور پر لیتے ہیں. یہ بھی الہاد کی ایک شکل. اگر کسی کے ذہن میں یہ علم موجود ہے بمعنی مالک ہے تو وہ پھر اس معنی میں لے لے، جیسے آپ ترجمہ کرتے ہیں کسی نام کا بطور ترجمے کے، لیکن بطور علم کے نہیں، بطور نام کے نہیں. یہ اللہ کا نام نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اپنے پیارے پیارے نام ہیں جو اللہ نے خود رکھے. اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے. اب الہاد کی کئی صورتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار. ایک فرقہ جہمیہ گزرا، آج بھی اس کی کچھ ذریت موجود ہے، کچھ انڈے اور چوزے ان کے پائے جاتے ہیں آج بھی، جو جہمیت کی طرف مائل ہیں اور اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. انکار کا روپ کچھ اور ہے، لیکن بدترین الہاد ہے وہ. فرقہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار، وہ رحمان نہیں، رحیم نہیں، صرف اللہ کا اقرار کرتے تھے، اس کی ذات کا. ایسی ذات جو صفات سے خالی، ناموں سے خالی. ناموں میں صفات ہیں اور اللہ صفات سے خالی، بس ایک ذات کو مانتے تھے. بس یہ ان کے دلوں میں اللہ کا تعارف تھا، معرفت تھی، جو کہ انتہائی بات ہے، پرلے درجے کا الہاد. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے حبیب نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے ہیں. ان تمام ناموں پر ایمان لانا ہی استقامت کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے. دوسرا الہاد یہ تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے تھے، مگر ناموں کو معنی سے خالی مانتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن رحمان کا معنی کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، رحیم کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. یہ بھی الہاد. وہ کہتے ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ قرآن کے الفاظ ہیں لیکن معنی معلوم نہیں، متشابہات میں سے. اس طرح خالق کائنات کے نام بھی متشابہات میں سے، ہم ان کے معنی نہیں جانتے. معنی میں تمہیں کیا اشکال؟ اشکال یہ ہے مثلا السمیع مانا اللہ سنتا ہے، سنتے تو ہم بھی ہیں. یہ تشبیہ لازم آئی. تشبیہ کہاں لازم آ رہی؟ دیکھیں الہاد کہاں سے داخل ہو رہا ہے اور شیطان کا وار کہاں سے ہو رہا ہے. تشبیہ تب ہوتی جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے جیسا. یہ تشبیہ.
یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسا؟ جیسا اس کی ذات کے لائق ہے. وہ تو ایسا سنتا ہے کہ نیچے زمین پر چیونٹی چل رہی ہو اپنے عرش معلیٰ پر اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے. کوئی تشبیہ ہے؟ کوئی مشابہت ہے؟ اور اگر اس کے سننے کا انکار کرو گے تو یہ پتھر نہیں سنتے. تشبیہ تو پھر بھی بن رہی. درخت نہیں سنتے. تشبیہ تو پھر بھی بن رہی، بلکہ بدترین تشبیہ بن رہی. نہیں، وہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے. وہ کیسے سنتا ہے؟ جیسا اس کی ذات کے لائق. ہم کیسے سنتے ہیں؟ ناقص، جیسا ہمارے لائق. قریب کی بات سن لیں گے، دور کی بات نہیں سنیں گے، پلے نہیں پڑے گی. تو فرق ہے نا، تشبیہ نہیں بنتے. یہ بھی ایک الہاد تھا کہ ناموں کو تو مان لو لیکن ناموں کو معنی سے خالی کر دو. ایک الہاد تشبیہ کا کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں، یہ بھی بدترین الہاد ہے. لیکن سب سے بدترین الہاد جو ہمارے ملک پاکستان میں رائج ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں تعویلوں کے مرتکب ہوتے ہیں. 8 اللہ کے ناموں کے علاوہ باقی تمام ناموں کو انہوں نے تعویل کے شکنجے میں کسا ہوا، منمانی کی تعویل. صحابہ نے کبھی وہ تعویلیں نہیں کی. اللہ کے نبی سے کبھی نہیں پوچھا ان باتوں کے بارے میں. وہ سنا اور ایمان لائے، سنا اور قبول کیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. لیکن یہ تعویلوں کا راستہ جو اشعریت کے نام پر کی جا رہی، یہ بدترین قسم کا الہاد ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ہمارے ناموں میں الہاد کے مرتکب. راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو قرآن میں بیان ہے، احادیث میں بیان ہے، سارے حق. ہمارا ان کے الفاظ پر ایمان ہے. اور ہر نام معنی کے ساتھ. معنی سے خالی کر دو تو نام کا فائدہ ہی نہیں. مثلا التواب اللہ کا نام، اس کے 2 معنی. ایک توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ قبول کرنے والا. اگر یہ معنی میں نہیں کرتا تو گویا اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہی نہیں. پھر میں کیا توبہ کروں گا؟ میرا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر میں توبہ کروں؟ مجھے توبہ کی معرفت کیسے ہوئی؟ اس نام سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول بھی کرتا ہے. اب میں توبہ کروں وہ توبہ قبول کرتا ہے. الرحیم، اسے اگر میں معنی سے خالی کر دوں، معنی اس کے معلوم ہی نہیں کیا ہے. اور معنی کیا ہے؟ جو حق ہے، رحم کرنے والا، رحمت برسانے والا. تو میرا اس پر اور ایک ایمان بڑھے گا، ایک یقین بڑھے گا کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنے آپ پر گناہوں کی زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو میں اس کو کیسے مانوں اگر مجھے رحمت کا معنی ہی معلوم نہیں، رحیم کا معنی ہی معلوم نہیں؟ تو اللہ کی رحمت کا یقین مجھے کیسے ہوگا؟ ان ناموں سے تو ہوگا. یہ نام جو ہیں یہ خالق کائنات کی توحید کی چابیاں، کنجیاں ہیں. توحید کی معرفت کی ایک سب سے قوی اساس ہے. اور ان کو معنی سے خالی کر دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پھر کوئی تعارف، کوئی معرفت باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، محبت کرتا ہے صابرین سے، صالحین سے محبت کرتا ہے. اور محبت 2 طرفہ ہوتی ہے. میں اللہ سے محبت کب کروں گا؟ جب مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے. کسی کو دیوار سے محبت ہوتی؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے دیوار سے محبت؟ کوئی دیوانہ ہی کہے گا. کیوں؟ کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتی. محبت 2 طرف یک طرف نہیں ہوتی. مجھے دیوار سے محبت ہے یہ جملہ فضول ہے. ہاں، اللہ سے محبت ہے. کیوں؟ وہ محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر لو، اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے. اللہ تم سے محبت کرے. اللہ کی صفات ان کو اگر معنی سے خالی کر دو تو اس کی معرفت کا باب بند ہو جائے گا. پھر تعارف کیسے ہوگا اس ذات کا؟ اس ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد ہے، اور اس ملک میں ایسے ملحدین کی کمی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفات میں مرضی کی تعویلیں کر کے ان کی روح کو بگاڑ تو چونکہ الحاد حق سے پھرنے کا راستہ ہے، حق سے پھرنے کا، یہ ملحدین ہمارے ملک میں کس قسم کی الحاد کی صورتیں پائی جاتی ہیں، اور ملحدین سے ایک مناقشہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے ہم، لیکن سر دس ایک دو قاعدے ہمارے ذہن میں آ جائیں کہ الحاد میں عام طور پہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جاتا ہے، وحی الہی، الحاد میں عام طور پہ نصوص کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ سب الحاد کی صورتیں، آیات میں الحاد، اللہ کے ناموں میں الحاد، اور پھر معصیت الحاد جیسے کہ حرم میں الحاد کی صورتیں، معصیت الحاد ہے، اعتقادی الحاد بھی ہے، عملی الحاد بھی ہے، اور علاج جو ہے وہ تمسک بالکتاب والسنہ، جو امام شافعی کا قول، اللہ پر ایمان، اللہ سے آنے والی جو وحی کتاب اللہ اس پر ایمان، اور کتاب اللہ پر ایمان اللہ کی مراد کے مطابق، رسول اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی احادیث پر ایمان، اور وہ ایمان رسول اللہ کی مراد کے مطابق، یہ استقامت کا راستہ، یہ استقامت کا نصوص کے ساتھ تعلق جڑ جانا، یہ استقامت کا ہدایت کا راستہ۔ نیشا پور میں امام راضی رحمہ اللہ کے یہ پہلے فلسفی تھے، متکلمین میں سے تھے، اور عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے، مگر ہمیشہ حیران رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، انہیں کبھی راہ ثواب دکھائی نہیں دی۔ ان کے شعر مشہور ہیں جن میں وہ عقل کی بندش کا ذکر کرتے ہیں، عقل کی بندش کا، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، کہ عقلوں کی جو دوڑ ہے نا، اس کا آخری جو انجام اور نتیجہ وہ اقال، اقال کا معنی بندش، عقلیں بالآخر بند ہو جاتی، ان کو چلاتے جاؤ چلیں گی کچھ عرصہ، لیکن بالآخر متحیر ہو کر بند ہو جائیں، یہ عقلوں کو استعمال کا نتیجہ، اور اللہ کا نور، اس کی وحی، جو آگے بڑھو گے روشنی آئے گی، نور آئے گا، عقلیں کھلیں گی، راستے واضح ہوں گے، بصیرت پیدا ہوگی، تو کچھ عرصہ وہ علم کلام سے منسلک رہے، اور نتیجہ سوائے عقل کی بندش کے کچھ نہیں تھا، ناکام و نامراد۔ ایک دن نیشا پور کی ایک بڑھیا نے ان کی آنکھیں کھولی، کہیں جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھو امام راضی مشہور تو بہت تھے، اب لوگ ساتھ ہو گئے، مریدین، معتقدین، ایک جھمکٹا بن گیا، ایک گلی سے گزرے، وہاں ایک بڑھیا اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا یہ کون شخصیت؟ لوگوں نے امام راضی، یہ کیوں اتنا جھمکٹا لگا رکھا، ان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ، کیوں؟ کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا، اور 1000 عقلی دلائل جمع کیے ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے، 1000 عقلی دلائل، 1000 عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا۔ بڑھیا نے کہا 1000 عقلی دلائل دینے کی ضرورت انہیں تب پیش آئی جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں 1000 شبہات تھے، 1000 شبہات ان کے دل میں تھے، انہیں زائل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلائل جمع کیے، تلاش کیے اور پیش کیے، یہ تب ضرورت پیش ہے۔ اور اگر ان کا ارتکاز اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہو، ان کو یہ کافی نہیں ہے، قل هو اللہ احد هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ کافی نہیں ان کے لیے، عقلی دلائل دینے کی ضرورت۔ عقلی دلائل وہی دیتا ہے جس کے دل میں، جس کی عقل مشبوہ ہو اور شبہات پیدا ہو۔ اب ان شبہات کا وہ علاج کر رہا ہے ان عقلی دلائل کے دل، نصوص کافی نہیں ان کے لیے۔ امام راضی کی عقل ٹھکانے آ گئی اس بڑھیا کی اس بات سے، اور کہا کہ اللہم ارزقنی ایمان کا ایمان عجائد نیشا پور، یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو نیشا پور کی اس بڑھیا کا ایمان، جاہل بالکل ان پڑھ
لیکن خالق کائنات کی معرفت، ارتکاز کیا ہے؟ وحی الہی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ عقلی موشگافیاں، علم کلام اور منطق اور فلسفہ، یہ جو آراء اور احوا ہیں، یہی الحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے، الحاد کا سبب بنتے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور وحی الہی پر ارتکاز کیا جائے، یہ حقیقی استقامت کا راستہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے، مقام رب کا خوف، وہ خوف کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا خوف۔ وہ خوف کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا خوف۔ قرآن پاک کلام الرحمن، اور اس کو پڑھے، اسے اندازہ ہوگا اللہ کیا ہے۔ اگر آپ تراویح میں سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو ایک بار آپ سنیں گے اور آپ کا دل اس بات پر جو ہے وہ ایقان کے ساتھ جم جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکم، قادر، مقتدر، اس کے اذن کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اس کی قدرت کا تعارف ہوگا، اس کی حاکمیت کا تعارف ہوگا، اس کی شان کا تعارف ہوگا، اس کے مقام کا تعارف ہوگا۔ اسی مقام کا ذکر ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے۔ اس مقام رب کے خوف کا تقاضا کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے بعد آ جائے، کوئی خواہش نہیں تمہاری، یہ خواہشات ہی الحاد کا راستہ کھولتی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا، الاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے۔ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، مضبوطی سے ان کو تھام لینا، یہ وہ باب ہے۔ اس کے تحت دلائل نقل کی، اور ان دلائل میں ایک اسلوب اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ سے لیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے مختلف موقعوں پر کچھ سوال ہوئے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کس نے؟ امام الانبیاء نے۔ کس نے؟ عالم الخلق، پوری مخلوق میں سب سے بڑے عالم، جواب نہیں دی۔ مثلا ایک سوال ہوا، آپ جابر کے پاس گئے بیمار پرسی کے لیے، وہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ مرض الموت ہو، یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی، اپنے مال کا کیا کروں؟ آپ خاموش ہو، وہ مشورہ دے سکتے تھے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار، اور وحی آ گئی، آیات میراث نازل ہوئی، فلاں کا اتنا ورثہ، فلاں کی اتنی وراثت، فلاں کا یہ حصہ، فلاں کا یہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر آیات میراث اتاری، علم آ گیا۔ آپ کیوں خاموش ہوئے؟ تاکہ میری خواہش، وہ بھی پاکیزہ ہے، اس دین میں شامل نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا احتیاط، آپ سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، آپ خاموش ہیں۔ وحی اتری، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پھر آپ نے جواب دی۔ کچھ سائل آئے، ایک سوال کیا کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا اور سب سے بدترین؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، خاموشی۔ جبریل امین آ گئے، کیا پریشانی؟ جی یہ سوال ہوا ہے، اس کا جواب دو۔ جبریل نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ یہ ہے دین خالص۔ ہم کن بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ کیا فلاں کے ملفوظات اور فلاں کی رائے، فلاں کی گراں قدر۔ جبریل نے کہا میں نہیں جانتا، امین الوحی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں، اس سوال کا جواب لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے جواب دیا، خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها، کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور سب سے بدترین ٹکڑا بازار۔ سوال کا جواب مل گیا، آپ کی کوئی رائے نہیں، کوئی رائے نہیں۔ امام بخاری نے باقاعدہ یہ اسلوب پیش کیا آپ کی سیرت طیبہ سے۔ الحاد کا راستہ کہاں کھلتا ہے؟ جہاں انسان اپنی خواہشات کو محترم سمجھے۔ لیکن یہ دین کسی کی خواہش کا نام نہیں، یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نام ہے، اور یہ استقامت کا راستہ ہے۔ ایک شخص یہ باور کر لے، یقین کر لے کہ وحی الہی میرا اوڑھنا بچھونا، اسی کے ساتھ تمسک،
نجات کی اساس ہے، اسی کو تھامے رکھنا کامیابی کا راستہ ہے، اسی پر چلنا صحیح عمل کی بنیاد ہے، وہ انسان کامیاب۔ اور جو دائیں بائیں ہوا عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اس نے الحاد اختیار کیا، وہ استقامت سے میلان اختیار کر چکا، ایک طرف ہٹ چکا، کھسک چکا، اپنا راستہ تبدیل کر چکا، پھر وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا، اتنا یہ کہ اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ ایک بدعت انسان اپنی بدعت پر جوں جوں چلے گا، وہ تو عبادت کر رہا ہے، لیکن جوں جوں عبادت کرتا ہوا آگے بڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم، وہ دائیں طرف مڑ گیا، بائیں طرف مڑ گیا، اب یہ سجدے کرے، رکوع کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، جو مرضی کرے، آگے بڑھتا جائے گا، اللہ کا راستہ سامنے ہے اور وہ دائیں اور بائیں گھوما ہوا ہے۔ الحاد، ایک ملحد کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکے۔ جو راستہ صراط مستقیم ہے اس پر اللہ رب العزت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی وحی کی ترجمانی ہے۔ ہمارا کام استقامت کے لیے کیا ہے؟ وحی الہی، اور اگر وحی الہی کی ہمیں کما حقوق معرفت نہیں ہے تو علماء کی رفاقت، علماء کی صحبت، فتنوں میں یہ سب سے بڑا اوڑھنا بچھانا، سب سے بڑا۔ حسن بصری کا قول ہے جب فتنہ آتا ہے تو اس کو علماء پہچانتے، جب جاتا ہے تو جاہل بھی پہچان لیتے، لیکن اگر جاہل علماء کی مرافقت اختیار کر لیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، تو جس طرح علماء روز اول فتنے کو پہچان لیں گے، سارے لوگ پہچان جائیں گے اور بچاؤ ممکن ہوگا۔ اور اگر ان سے الگ تھلگ ہو تو فتنہ پوری طرح تمہیں پیس کے رکھ دے گا، واپس پلٹے گا، تم پہچانو گے یہ فتنہ تھا، تب پہچانو گے۔ لیکن تب پہچاننے کا فائدہ، سارا کام تو ہو چکا۔ یہ موضوع کچھ باقی ہے، ایک دو باتیں یہ آج کی رات کے تعلق سے، کیونکہ اصل ہمیں انہی دنوں کی فکر جو بالکل محدود رہ گئے ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج 27ویں شب ہے، اس حوالے سے کچھ نصوص موجود ہیں۔ اس رات کی ایک اہمیت، دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اہم اسی رات کو قرار دیتے ہیں، اور اس کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ مثلا ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب، ہمارے ایک موقوف ان کا اثر ہے، صحابی رسول ہے، نیکیوں کے حریص تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حریص تھے۔ جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات سنی، الحمى حظ كل مؤمن من النار، کہ بخار جو ہے ہر مومن کا حصہ ہے جہنم کی آگ کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں بخار میں مبتلا کر دے تو اللہ جہنم کا عذاب کیسے دے گا؟ یہ حدیث سنی تو اپنے دل میں ایک دعا کر ڈالی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ بخار سے رکھ، ہمیشہ مجھے بخار سے رکھ، لیکن اتنا شدید نہ ہو کہ میں جماعت سے غافل ہو، جہاد سے غافل ہو جاؤں، قابل برداشت ہو۔ یہ دعا کر ڈالی۔ بہت سی روایت کا قول ہے کہ ان کو ملنے والے جب بھی ان سے مصافحہ کرتے ان کا ہاتھ گرم محسوس ہو، بخار سے، نیکیوں کے حریص تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ تو اس سے 27ویں رات کی ایک اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث بھی ہے جس کی سند صحیح ہے، اس میں ایک بوڑھا شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا جس نے کہا کہ انی شیخ کبیر علیل، بوڑھا بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں، اور مجھے لیلۃ القدر کا شوق بھی، اور تمام راتوں کو احیاء میں نہیں کر سکتا، تو مجھے ایک رات کی نشاندہی کر دیجیے، اس رات کو میں جاگ لوں، اللہ تعالیٰ مجھے شب قدر عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بالسابع، کہ تم 27ویں رات کو جاگ لو۔ آپ نے 27ویں شب کا تعین فرمایا تھا اس کی۔ بارکہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، ان میں 5 راتوں کا ذکر، اور یہاں 27ویں شب کا ذکر۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ شب قدر منتقل ہوتی،
5 راتوں میں، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں. لیکن اس شخص کے شوق اور ذوق کو دیکھ کہ مجھے شب قدر کا شوق، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ان خواہشات کا خیال فرماتا ہے. ممکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے پیارے پیغمبر بتا دیا ہو کہ اس شخص کو 27ویں شب کا بتا دو. بارک 27ویں شب کی ایک اہمیت ہے. کچھ صحابہ نے خواب دیکھا شب قدر کا، اللہ کے نبی کو بتایا، کسی نے کوئی رات دیکھی، کسی نے کوئی رات دیکھی. تو آخر کار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارا رؤیاکم قد تواتعت فی السبع البواقی، کہ میں سمجھ تمہاری جو خواب ہے وہ جمع ہو چکی ہے آخری 7 راتوں کے تعلق سے، یعنی 27ویں، 25ویں اور 29ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، جو آخری جو 7 راتیں باقی بچتی ہیں ان میں تمہاری خواب جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہے. کسی نے کوئی رات دیکھی، کسی نے کوئی رات دیکھی، اور نتیجہ جو 7 راتوں کا بنتا ہے. اس حوالے سے آج کی رات کی ایک اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں یا معتکفین اپنے اعتکاف میں داخل ہوں اور خلوت اختیار کر لیں، اپنے رب سے ایک ناطہ اور ایک تعلق جوڑ لیں. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ قطع العلائق من الخلائق، مخلوقات سے کٹ جانا، بیوی بچوں سے، شوہر سے یا بھائیوں سے کٹ جانا اور خلوت گزین ہو جانا، اپنے رب سے ناطہ جوڑ لینا اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کلام الرحمن جو اس کی وحی ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا. یہ حقیقت اعتکاف ہے. جو معتکفین ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو معتکفین نہیں ہیں وہ اپنے گھروں کی خلوت اختیار کر سکتے ہیں. لیکن آج کی رات اگر ہم ضائع کر دیں بازاروں میں گھوم پھر کر تو یہ خسارے کا سودا ہوگا. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آخری لمحات باقی ہیں، اور آخری لمحات کے تعلق سے ایک بڑی اہم شے یہ ہے کہ ہر عبادت کا اختتام جو ہے وہ توبہ اور استغفار پر ہونا چاہیے. توبہ اور استغفار، یہ دین کی تعلیم بھی ہے اور دین کی ایک رمز بھی ہے، دین کا ایک ذوق بھی ہے. جیسے بہت سی عبادات کا ذکر، نماز ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک دعا کے بارے میں تعلیم دی کہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرو. آپ نے ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معنی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کثیر کیا اور تیرے علاوہ کوئی اس ظلم کو اور گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. یا اللہ اپنی مغفرت سے مجھے معاف کر دے، بلا شبہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور بخش کر رحم کرنے والا. تو آپ نے سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز کا اختتام ہو رہا ہے. ہر عبادت کا اختتام جو ہے وہ استغفار کی دعا سے ہو. وبالاسحار هم یستغفرون، جو لوگ تہجد گزار ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، جب سحر کا وقت آتا ہے، صبح کا وقت، اور یہ تہجد کا اختتامی مرحلہ ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، استغفار شروع کرتے ہیں. یا اللہ بڑے گناہ گار، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یعنی تہجد کا اختتام بھی استغفار کی دعا سے. کفارہ مجلس، آپ گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، جب اٹھیں گے مجلس برخاست ہوگی، جس دعا کی تعلیم دی گئی وہ دعا بھی استغفار پر قائم، وہ دعا بھی استغفار پر قائم. سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ کو یعنی بالاتفاق صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کی خبر قرار دیتے تھے. اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا. یہ مشن آپ کو سونپا گیا تھا، مکہ فتح ہوا، ہو گیا. اب لوگوں کے راستے ہموار ہو گئے، وفد آ رہے ہیں. 8 ہجری مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری عام الوفود بن گئے، وفد آ رہے ہیں، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، سب آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جوک در جوک. اللہ کے نبی مدینہ آئے، آغاز میں 313 لوگ آپ کے ساتھ تھے جنگ بدر کے موقع پر، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا مجمع تھا. جوک در جو لوگ آئے، اسلام قبول کر لیا، مشن مکمل ہو گیا. اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہتا. صحابہ یہ سن کر ہی رو پڑے، ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ اپنے محبوب سے بچھڑنے کا وقت آ گیا اور فراق کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں اپنے پیارے پیغمبر کو 3 باتیں ارشاد فرمائی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب آپ کا کام کیا ہے؟
آخری ایام آ چکے، آپ کا کام تسبیح کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو، اور بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیسرا کام بستغفر ہو، اور کثرت سے استغفار کرو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مستقل پڑھنا شروع کر دی، سجدوں میں، رکوع میں، چلتے پھرتے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر۔ اللہ پاک نے کیا کہا تھا؟ فسبح، آپ نے کیا کیا؟ سبحانک اللہم۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ بحمد ربک، آپ نے کیا کیا؟ بحمدک۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بستغفر ہو، آپ نے کیا کیا؟ اللہم اغفر لی۔ پورا اس آیت پر آپ نے عمل کیا، اور پھر آپ کا جو آخری وظیفہ جاری رہا وہ استغفار کا، اور یہ تسبیح و تحمید کا، اور اللہ کے ذکر کا۔ تو استغفار اختتامی لمحات میں ایک بڑی کڑی ضرورت۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ اس کے خزانے لا متناہی، کس خزانے کا سوال کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا، تحب العفو، اور گناہوں کو مٹانا تجھے پسند ہے، فاعف عنی، میرے گناہ بھی مٹا ڈال۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، یعنی آخری اختتامی ایام میں، اختتامی لمحات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کا درس دیا۔ یہی آپ نے تلقین فرمائی۔ اب یہ اختتامی ایام جاری ہیں، قائم ہیں، استغفار ہم کریں، کثرت سے کریں۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوگی، اللہ رب العزت بندے کی بخشش پر خوش بھی ہوتا ہے، اور بڑی جلدی اپنے بندے سے صلح کر دیتا۔ اے میرے بندے، تیری غیر حاضری ہمارے دربار سے لمبی تھی، تو سال ہا سال ہماری طرف نہیں آیا، اب تو آ گیا، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ہم تجھے معاف کر دیتے، ہم تجھے معاف کر دیتے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو مجھ سے استغفار کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن یاد رہے استغفار اللہ سے کرنا ہے، جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کب کرے گا؟ 3 شرطیں، ایک شرط زمانہ ماضی کی، ایک شرط زمانہ حال کی، اور ایک شرط زمانہ مستقبل کی۔ ماضی کی شرط یہ ہے جب توبہ کرو تو سابقہ جو گناہ تم نے کیے ہیں، وہ 10 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 100 سال کے ہوں، ان پر ندامت، ان پر شرمندگی، ان پر شرمندگی، ندامت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو توبہ سے قبل ندامت پر معاف کر دی۔ سفر کر رہا تھا، عرض توبہ کی طرف جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، لیکن ندامت موجود، اللہ نے اس ندامت پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ حدیث آپ جانتے ہیں۔ یہ شرط زمانہ ماضی۔ زمانہ حال کی کیا ہے؟ جن گناہوں کی توبہ کرنی ان کو عملاً چھوڑ دو، عملاً چھوڑ دو۔ اور زمانہ مستقبل کی شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا سچا عزم کرو۔ جس ذات نے توبہ قبول کرنی وہ دل کو جانتا ہے، دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے کہ بندے کا عزم کیسا ہے، بندے کی توبہ کیسی۔ اور توبہ اگر واقعتاً ان شرائط پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار کی توبہ پر 100 سال کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ مرحلہ اس وقت توبہ اور استغفاری کا ہے۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ رمضان آئے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں تو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم اپنے خالق اور مالک کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا، رحمتک ارجو، یا اللہ ہر حال میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا ایک پلک جھپکنے کے برابر، ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا۔ یہ رحمت کے سہارے توبہ اور استغفار کی ضرورت یہ ان دنوں میں واقعتاً بڑھ جاتی ہے، تو ہم ان ایام کا اختتام توبہ پر کریں، استغفار پر کریں، اپنے خالق اور مالک کی رحمت کو طلب کریں اور اس کی تسبیح اور تحمید کریں، کثرت سے اس کا ذکر کریں، تو یقیناً یہ اللہ کی رضا کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا اختتام ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے فرمائے، کیونکہ ہر رات بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں
ہمارا خالق اور مالک ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہماری گردنیں واقعتاً جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اس کی ایک علامت ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری گردن آزاد ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کا طریقہ یہ ہے، جس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو مستقل آگے زندگی ہے اس کو تقویٰ کے منہج پر قائم کر دیتا، اس کو استقامت دے دیتا۔ جو بندہ اللہ کی لسٹ میں جنتی قرار پا جائے پھر وہ معصیتیں نہیں کرتا، پھر وہ تقویٰ کے منہج پر آ جاتا۔ اب ہمارے دلوں میں آگے کیا عزم ہے، آگے زندگی کیسی گزرتی؟ اگر یہ تقویٰ کا منہج مستقل ہے تو مانا یہ فضیلت حاصل ہو چکی، گناہوں کی بخشش کی اور جہنم سے آزادی۔ اور اگر معصیتیں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، روٹین ویسی کی ویسی ہے، تو پھر اس فضیلت سے محروم ہو چکے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأولادنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين الہ العالمین بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، شفا کامل عاجل اور دائم عطا فرما دے، صحت کامل عطا فرما دے۔ بہت سے دوستوں اور ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے جو بستروں پر تڑپ رہے ہیں، الہ العالمین سب کو صحت کامل عطا فرما دے، ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو شفا کامل عطا فرما دے، صحت کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس میں جو بھی ساتھی موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ جو بھی ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اس مجلس میں مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کو عافیت عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔
جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے دے، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ سے اجتماع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے، ہمارے تفرق کو قبول فرما لے، اپنے رضا اور اپنی محبت کا باعث بنا دے، اس حدیث کا مصداق بنا دے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس حدیث کے مصداق کے طور پر الہ العالمین قبول فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ۔ الہ العالمین تیرے پیارے حبیب نے اور باقی انبیاء سابقین نے تجھ سے جس جس خیر کا سوال کیا، ہماری جھولی میں وہ ساری خیر ڈال دے اور ہمیں عطا فرما دے۔ جس جس شر سے تیری پناہ طلب کی، یا اللہ اس شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہر قسم کی خیر عطا فرما دے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مرحومین فوت شدہ لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد تیرے پاس پہنچ چکے، تیری رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لے، ان کی قبروں کو الہ العالمین بقاع نور بنا دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین کل ہم نے بھی اسی ٹھکانے میں جانا ہے، قبروں میں منتقل ہونا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا، مغفرت کا اور اپنی محبت کا فیصلہ فرما لینا۔ یا اللہ عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ قبر کی سختیوں سے بچانا، یا اللہ قبر کے اندھیروں سے بچانا۔ یا اللہ اس ماہ صیام کی ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرما لے، یا اللہ روزے قبول فرما لے، یا اللہ شب بیداریاں قبول فرما لے، یا اللہ جو قرآن کی تلاوت ہوئی الہ العالمین ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے، ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے صدقے قبول فرما لے، جو تیرے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ قیامت کی صدقہ جو ہے وہ انسان کے سر کا سایہ بن جائے گا اور انسان کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ یا اللہ ہمیں صدقے کی توفیق دے اور صدقے کو اس حدیث کے مصداق کے طور پر قبول فرما لے، جو میدان محشر کی شدتوں میں راحت کا سبب بن جائے، جو سورج کی تپش کے مقابلے میں لطافت کا سبب بن جائے، ہماری بچت اور ہماری ایک رحمت کا سبب بن جائے، ہمارے لیے آسانی کا باعث بن جائے، ہمیں محشر کی گرمی سے بچا لے، اور جو محشر کی صعوبتیں ہیں اور جو بھی عرصات قیامت کے مصائب ہیں یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ قیامت کے مراحل، تیرے حساب و کتاب کا مرحلہ، تیرے سامنے کھڑا ہونا اور تیرا یہ موقف، یہ کیسے انسان اس کا متحمل ہوگا؟ تو عظیم ذات ایک ایک بندے کو بلا کر پوچھے گا الہ العالمین کیسے یہ موقف ہوگا اور کیسے کھڑا ہونا ممکن ہوگا۔ یا اللہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما دے، یہ ثبات عقیدہ توحید کی برکت سے ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن وزن اعمال کا مرحلہ ہوگا، یا اللہ ہماری نیکیوں سے ہماری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دینا، ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پر غالب آ جائیں اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے۔ یا اللہ وہ مرحلہ پل صراط پر گزرنے کا بڑا سنگین مرحلہ ہے، یا اللہ ہمیں بھی وہاں عافیت اور استقامت عطا فرما دینا، قبروں کو ثبات عطا فرما دینا۔ یہ ثبات بھی عقیدہ توحید کے نور سے ہے، یا اللہ ہمیں توحید کا نور عطا فرما دے، ہمیں توحید کی ثابت قدمی عطا فرما دے، اور جو تیرے پیارے پیغمبر کا حدیث کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر تیزی سے گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے۔ یا اللہ ہمارا بھی مرور کا یہ انداز بنا دینا کہ بجلی کی طرح اس پل کو ہم عبور کر جائیں۔ یا اللہ قیامت کے دن جو حقوق کا حساب ہوگا الہ العالمین، اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے ہم فراموش کر چکے، اپنی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تیرے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے بعض بندوں کے حقوق کے معاملے اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یا اللہ ہمارے حقوق کے معاملے بھی اپنے ذمہ لے لے۔ یا اللہ ہمیں اس گرفت سے بچا لینا، ورنہ قیامت کے دن حقوق کا تصفیہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں گناہوں کو دے گا، مظلوموں کو دے گا، اور مظلوموں کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے گا۔ اس طرح جو ظالم ہیں جو نیکیاں لائے تھے وہ فارغ ہو جائیں گے نیکیوں سے، اور مظلوم جو گناہ لائے تھے وہ گناہوں سے فارغ ہو کر
ظالموں کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا اللہ اگر ہم سے حق تلفی کسی کی ہوئی، کسی کی غیبت ہوئی، کسی کی چغلی ہوئی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کے ساتھ مالی خیانت کی، یا اللہ ہم کمزور اور ناتواں بندے تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں وہ سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے۔ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کے 100 قتلوں کو اپنے ذمہ لے لیا، کل جب قیامت ہوگی ان 100 مقتولوں کو تو اپنی رحمت سے دے گا، اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور اس قاتل کو معاف کر دیں گے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اسی محبت کا معاملہ فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نیکی اور تقوی کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بری صحبتوں سے بچا لے الہ العالمین، تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، بے روزگاروں کو عافیت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں انہیں آسودگی عطا فرما دے الہ العالمین، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں عمل صالح کے ساتھ رہیں، توحید کے ساتھ رہیں، جب آخری وقت آئے تو یہ سینہ موجدن ہو تیری توحید کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، تیرے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ۔ ہمارے باطن کو اخلاص کے زیور سے آراستہ کر دے اور ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے منور فرما دے۔ اخلاص اور سنت کی اتباع ہی در حقیقت کامیابی کے 2 جوہر ہیں۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ دنیا ایک بھٹک رہی ہے، کوئی اخلاص سے آ رہی ہے اور کوئی سنت کی اتباع سے آ رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ دونوں منہج عطا فرما دے، ہمارے باطن کو سنت اخلاص کے زیور سے اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنت کے حسن سے اور زیور سے سجا دے، ہمارے ساتھ اپنی رضا اپنی محبت کا معاملہ فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ماہ صیام کی عبادات کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اللہ سے دعائیں کرو تو یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر اپنے رب کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنے رب کو یا ذا الجلال والاکرام کے واسطے دو، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یہ رات باقی ہے، مزید اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے اس دعا کو رات کا اختتام نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیے اور کمروں میں بند ہو جائیے، اپنے رب سے مناجاتیں کیجیے، راز و نیاز کیجیے، دعائیں کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على